فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 39۔ تم جانتے ہو کہ ہم تمہیں فوراً ڈھونڈ لائیں گے۔ لڑکیاں سوڈان کی زبان نہیں سمجھتی تھیں۔ حبشی پروہت نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ رجب کو پریشان دیکھا تو انہوں نے رجب سے پوچھا کہ یہ حبشی کیا کہہ رہا تھا۔ رجب نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ انہیں قربانی کے لیے مانگتا ہے۔ لڑکیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ تمہارے سر کاٹ کر خشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جسم جھیل میں پھینک دیں گے مگر مچھ جسموں کو کھا جائیں گے۔ لڑکیوں کے رنگ فق ہو گئے۔ انہوں نے رجب سے پوچھا کہ اس نے انہیں بچانے کے لیے کیا سوچا ہے۔ رجب نے جواب دیا، میں نے اسے سمجھانے کی ساری دلیلیں دے ڈالی ہیں مگر اس نے ایک بھی نہیں سنی۔ میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں تو انہیں ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ یہ میری فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے عقیدے کے اتنے پکے ہیں کہ پہلے دیوتاؤں کو خوش کریں گے پھر میری بات سنیں گے۔ رجب کی باتوں اور انداز سے لڑکیوں کو شک ہو گیا کہ وہ انہیں بچا نہیں سکے گا یا انہیں خوش کرنے کے لیے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے گزشتہ رات رجب کی نیت کی ایک جھلک دیکھ بھی لی تھی، اس لیے وہ اس سے مایوس ہو گئی تھیں۔ رجب نے انہیں رسمی طور پر بھی تسلی نہ دی کہ وہ انہیں بچا لے گا۔ لڑکیاں خیمے میں چلی گئیں۔ انہوں نے صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ یہاں رجب کی عیاشی کا ذریعہ بننے یا حبشیوں کے دیوتا کی بھینٹ چڑھنے کے لیے نہیں آئیں۔ وہ بے مقصد موت نہیں مرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے وہاں سے فرار کا ارادہ کیا۔ فرار ہو کر فلسطین خیریت سے پہنچنا آسان کام نہ تھا مگر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ یہ لڑکیاں صرف خوبصورت اور دلکش ہی نہیں تھیں، گھوڑ سواری اور سپاہ گیری کی بھی انہیں تربیت دی گئی تھی تاکہ ضرورت پڑے تو اپنا بچاؤ خود کر سکیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر فلسطین چلی جائیں گی۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے اچھی طرح دیکھا کہ رات کو گھوڑے کہاں بندھے ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ حبشی پروہت دن کے وقت بھی آیا اور رجب کے ساتھ باتیں کر کے چلا گیا۔ لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ رجب نے انہیں بتایا کہ وہ کل رات تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ مجھے دھمکی دے گیا ہے کہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ مجھے قتل کر کے مگر مچھوں کی جھیل میں پھینک دیں گے۔ لڑکیوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ فرار کا فیصلہ کر چکی ہیں کیونکہ انہیں رجب کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ وہ غیر معمولی طور ذہین لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے رجب کے ساتھ ایسی باتیں کیں اور ایسی باتیں اس کے مینا سے کہلوائیں جن سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ انہیں بچانے کی بجائے حبشیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تا وہ اسے وہیں چھپائے رکھیں اور اسے سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کرنے میں مدد دیں۔ لڑکیوں کی یہ بھی شک ہوا کہ رجب انہیں ایسی قیمت کے عوض بچانے کی کوشش کرے گا جو وہ اسے دینا نہیں چاہتی تھیں۔ سارا دن اسی شش و پنج میں گزر گیا۔ رجب کو شک نہ ہوا کہ لڑکیاں بھاگ جائیں گی۔ اسے اس وقت بھی شک نہ ہوا جب لڑکیوں نے اسے کہا کہ ایسے جہنم نما صحرا میں ایسا سرسبز خطہ قدرت کا عجوبہ ہے، آؤ ذرا اس کی سیر کرا دو۔ رجب انہیں گھمانے پھرانے لگا۔ آگے وہ بھیانک جھیل آ گئی جس کے کنارے پر 5-6 مگرمچھ بیٹھے تھے۔ جھیل کا پانی غلیظ اور بدبودار تھا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑی کے اندر چشمہ ہے۔ سب نے جب پہاڑی کے اندر دیکھا تو ایک لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ پانی پہاڑی کے اندر ایک وسیع غار بناتا چلا گیا تھا۔ رجب نے کہا، یہ ہیں وہ مگرمچھ جو یہاں کے مجرموں کو اور قربان کی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو کھاتے ہیں۔ ایسا ہولناک منظر دیکھ کر لڑکیوں کے دلوں میں فرار کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ انہوں نے سیر کے بہانے فرار کا راستہ اچھی طرح دیکھ لیا اور ایسی نرم زمین دیکھ لی جس پر گھوڑوں کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ان کی سیر کی خواہش کے پیچھے یہی مقصد تھا۔
ادھر حبشی پروہت قریبی بستی میں بیٹھا قبیلے کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ قربانی کے لیے لڑکیاں مل گئی ہیں اور قربانی آج سے چوتھی رات دی جائے گی جو پورے چاند کی رات ہوگی۔ اس نے کہا کہ قربانی دیوتاؤں کے مسکن اور مبید کے کھنڈروں پر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم یہ مبید خود تعمیر کریں گے اور جب یہ مبید تعمیر ہو جائے گا تو ہم اس قوم سے انتقام لیں گے جنہوں نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے۔ نہ صرف شب کا عمل تھا، رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کی بیداری کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑے تھے۔ لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھ لیا، 3 گھوڑوں پر زینے کسیں سوار ہوئیں اور اس نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا جو انہوں نے دن کے وقت دیکھی تھی۔ اس خطے کے ایک حصے میں 4 حبشی موجود تھے لیکن وہ سوئے ہوئے تھے اور دور تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اگر بھاگے گا تو صحرا اسے راستے میں ہی ختم کر دے گا، مگر لڑکیاں اس سرسبز، خوشنما اور ہولناک قید خانے سے نکل گئیں۔ وہ اسی راستے سے فلسطین جانا چاہتی تھیں جس راستے سے رجب انہیں لایا تھا۔ وہ تھیں تو غیر معمولی طور پر ذہین اور انہیں عسکری تربیت بھی دی گئی تھی، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ صحرا میں اس قدر فریب چھپے ہوئے ہیں جو دانش مندوں کو بھی عقل کا اندھا کر دیا کرتے ہیں۔ اتنے طویل صحرائی سفر پر لوگ قافلوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے اور ان کے پاس صحرا کی ہر آفت کا مقابلہ کرنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ رات کے وقت صحرا سرد تھا۔ تینوں لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور تک گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلایا، پھر ایر لگا دی۔ گھوڑے سرپت دوڑنے لگے۔ بہت دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ باقی رات گھوڑے اسی رفتار پر چلتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی اور جب سورج اوپر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد ری کے گول گول ٹیلے تھے اور ان سے آگے ریتلی مٹی کی اونچی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے سورج سے اپنی سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گئیں۔ گھوڑے پیاسے تھے۔ ہر گھوڑے پر پانی کا ایک ایک چھوٹا مشکیزہ تھا جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا؟ لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاش میں چلتی چلی گئیں۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور صحرا کو دوزخ بناتا گیا۔ نخلستان کا کہیں نشان اور تصور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ رجب اور اس کے ساتھی سورج طلوع ہونے پر بھی نہ جاگے۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ پروہت اپنے 3 حبشیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے سب سے پہلے لڑکیوں کے خیمے دیکھے۔ خیمہ خالی تھا۔ اس نے رجب کو جگایا اور کہا، دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ رجب ہڑبڑا کر اٹھا اور پروہت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ ان لڑکیوں کو ضائع نہ کرے۔ اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان لڑکیوں سے کیا کام لینا ہے، مگر پروہت نے اس کی ایک بھی نہ مانی۔ رجب نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا تو حبشیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پروہت نے پوچھا، لڑکیاں کہاں ہیں؟ رجب نے وہیں سے لڑکیوں کو پکارا تو اسے کوئی جواب نہ ملا۔ خیمے میں جا کر دیکھا، انہیں ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئے۔ اچانک نظر زینوں پر پڑی۔ 3 زینیں غائب تھیں۔ گھوڑے دیکھے تو 3 گھوڑے غائب تھے۔ رجب نے پروہت سے کہا، وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئی ہیں۔ تم نے بڑے کام کی لڑکیاں کو بھگا دیا ہے۔ انہیں تم نے بھگایا ہے، پروہت نے کہا اور اپنے 3 حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا، اسے لے جا کر باندھ دو۔ اس نے انگوک کے دیوتا کو پھر ناراض کر دیا ہے۔ اچھے سواروں کو بلاؤ اور لڑکیوں کا پیچھا کرو، وہ دور نہیں جا سکتیں۔ رجب کے احتجاج اور منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار اٹھا لیے گئے، پھر انہیں جگا کر دھمکی دی گئی کہ وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد 6 گھوڑ سوار اور شتر سوار آ گئے۔ انہیں لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ ریت پر 3 گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے۔
اسی سمت کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتار سے روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تعاقب میں 8-10 گھنٹوں کا فرق تھا۔ حبشی سواروں کی یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ صحرا کے بھیدی تھے اور مرد تھے، سختیاں جھیل سکتے تھے۔ آگے جا کر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی جس نے ریت اڑا کر گھوڑوں کے قدموں کے نشان غائب کر دیے تھے، پھر بھی وہ اندازے پر چلتے گئے۔ 3-4 گھنٹوں کے تعاقب کے بعد انہیں ایک طرف سے آسمان پر افق کے کچھ اوپر تک مٹیالی سرخی دکھائی دی جو اوپر کو اٹھتی اور آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر سرپٹ دوڑا دیا۔ یہ صحرا کی وہ آندھی تھی جو بڑے بڑے ٹیلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا لے جاتی ہے۔ کوئی انسان یا جانور کہیں رک کر کھڑا رہے یا بیٹھ جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رک رک کر اسے زندہ دفن کر دیتی ہے اور اس پر ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط ٹیلا نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی خطے تک پہنچنا چاہتے تھے جو بہت ہی دور تھا۔ وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی، اسے خطے کے درخت دوہرے ہو کر چیخ رہے تھے۔ چیل کے مگر مچھ پہاڑی کے آبی غار میں جا چھپے تھے۔ فروہت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا اور زور زور سے زمین پر مارتا تھا۔ ہر بار بلند آواز سے کہتا تھا، انگوک کے دیوتا، اپنے قہر کو سمیٹ لے، ہم دو بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس آندھی کو دیوتا کا قہر سمجھ رہا تھا۔ صحرا اور آندھی کا چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن سرخ اور ایسی تیز و تند آندھی کبھی کبھی چلا کرتی تھی۔ وہ حبشیوں کے خطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھی مگر صحرا کے ایسے خطرے میں آ گئیں جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی کہ ریت کے بوچھاڑوں اور آندھی کے زناٹوں سے گھبرا کر تینوں گھوڑے منا زور اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ چونکہ اکھٹے بدکے تھے اسی لیے اکھٹے ہی دوڑتے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ رہا مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا رکیں گے اور وہ جگہ اصل راستے سے کتنی دور ہوگی۔ لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھوڑوں کو قابو میں کر لیتیں اور گھوڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ دوڑ سکتے۔ وہ پیاسے تھے اور آدھی رات سے مسلسل چل رہے تھے۔ تھکن اور پیاس گھوڑوں کے بے حال کرنے لگی۔ ایک گھوڑا مینا کے بل گرا، اس کی سوار لڑکی ایسی گری کہ گھوڑا اٹھا اور جب پھر گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک گھوڑے کا تنگا ڈھیلا ہو گیا، زین ایک طرف لڑک گئی، اس کی سوار اسی پہلو پر گری مگر بائیں پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ لڑکی زمین پر گھسیٹی جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔ وہ اپنی ساتھی کی چیخیں سنتی رہی، پھر چیخیں خاموش ہو گئیں اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ زمین پر جاتا دیکھتی رہی۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی، وہ کتنی ہی دلیر کیوں نہ تھی، آخر لڑکی تھی۔ زور سے رونے لگی۔ ریلی زین والا گھوڑا یکلخت رک گیا۔ تیسری لڑکی اپنا گھوڑا نہ روک سکی، اس نے پیچھے دیکھا، آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا کہ اس گھوڑے کا کیا حشر ہوا۔ لڑکی تو یقیناً مر چکی تھی۔ تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی، اس نے رکابوں سے پاؤں پیچھے کر لیے۔ اس کی دہشت زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر جوڑ دیے اور گلا پھاڑ کر خدا کر پکارنے لگی، میرے عظیم خدا، آسمانوں کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے، میں گناہگار ہوں، میرا بال بال گناہگار ہے، میں گناہ کرنے آئی تھی، میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے، میرے خدا، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے پر ڈالا تھا۔ انہوں نے مجھے گناہوں کے سبق دیتے جوان کیا اور کہا کہ جاؤ مردوں کو اپنے حسن اور اپنے جسم سے گمراہ کرو، ان کے ہاتھوں انسانوں کو قتل کرواؤ، جھوٹ بولو، فریب دو اور بدکار بن جاؤ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ صلیب کا فرض ہے،
तुम पूरा करोगी तो जन्नत में जाओगी। वो पागलों की तरह चला रही थी और इसके घोड़े की रफ्तार घटती जा रही थी। ज़ारो क़ितार रोते हुए इसने खुदा से कहा, तेरा जो मज़हब सच्चा है, मुझे उसी का मुजज़ा दिखा। इसके अक़ीदे मुतज़लज़ल हो गए थे। गुनाहों के एहसास ने इसके दिमाग पर काबू पा लिया था। मौत के खौफ ने इसे फरामोश करा दिया था कि इसका मज़हब क्या है। इसे अपना माजी गुनाहों में डूबा हुआ नजर आ रहा था और इसके दिल में ये एहसास बेदार होता जा रहा था कि वो मर्दों के इस्तेमाल की चीज़ है और इसे धोखे और फरेब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अब सज़ा सिर्फ इस अकेली को मिल रही है। इसे गशी की लहर आई और गुजर गई। इसने धाड़ मारी और सर को झटक कर बुलंद आवाज से कहा, मेरी मदद करो मेरे खुदा, मैं अभी मरना नहीं चाहती। और इसके साथ ही इसे याद आ गया कि वो यतीम बची है। मौत के सामने इंसान माजी की तरफ भागता है जो इंसानी फितरत का कुदरती अमल है। इस जवान लड़की ने भी माजी में पनाह लेने की कोशिश की मगर वहाँ कुछ भी ना था। माँ नहीं थी, बाप नहीं था, कोई बहन भाई नहीं था। इसे कुछ याद आया कि सुलीबियों ने इसे पाला इस राह पे डाला है जहाँ वो एक बड़ा ही हसीन धोखा बन गई थी। इसे अपने आप से नफरत होने लगी। वो अब बख्शिश चाहती थी। इसे गशी आने लगी। घोड़े की रफ्तार ससत हो गई थी कि वो बमुश्किल चल रहा था और इसके साथ आंधी भी थमने लगी थी। लड़की होश खो बैठी थी। सुल्तान ऐवबी ने सरहद के साथ साथ गश्ती पहरे का इंतजाम कर रखा था। इनमें से 3 दस्तों का हेड क्वार्टर सूडान और मसर की सरहद से 4-5 मील अंदर की तरफ था। हेड क्वार्टर के खेमे ऐसी जगह नस्ब किए गए थे जहां आंधियों से बचने वो थी मगर इस आंधी ने इनके खेमे उखाड़ फेंके थे। घोड़ों और ऊंटों को संभालना मुश्किल हो गया था। आंधी रुकी तो सिपाही खेमे वगैरह संभालने में मसरूफ गए। इन 3 दस्तों का कमांडर एक तौरक अहमद कमाल था। वो एक खोबरू और गोरे रंग का तनु मनद मर्द था। वो भी आंधी रुकते ही बाहर आ गया और साज़ो सामान और जानवरों का जायजा ले रहा था। फिजा गर्द से साफ हो गई थी। एक सिपाही ने एक तरफ इशारा करके इसे कहा, कमांडर, वो घोड़ा और सवार हमारा तो नहीं। हमने अभी लड़कियों को फौज में शामिल नहीं किया। अहमद कमाल ने जवाब दिया, वो लड़की मालूम होती है। बाल बिखरे हुए साफ नजर आ रहे थे। वो उसी सिपाही को साथ लेकर दौड़ पड़ा। एक घोड़ा सर नीचे किए निहायत ही आहिस्ती आहिस्ती आ रहा था। इसे चारे की बो आई तो हेड क्वार्टर के घोड़ों की तरफ चल पड़ा। घोड़े पर एक लड़की इस तरह सवार थी कि इसके बाजू घोड़े की गर्दन के इधर इधर थे और लड़की आगे को इस तरह झटकी हुई थी कि इसका सर घोड़े की गर्दन से जरा पीछे था। लड़की के बाल बिखर कर आगे गए थे। अहमद कमाल के पहुंचने तक घोड़ा वहां बंधे हुए घोड़ों के पास जाकर इनका चारा खाने लगा था। अहमद कमाल ने लड़की के पांव रुकावों से निकाले और इसे घोड़े से उतार लिया। सिपाही ने कहा, जिंदा है, फरनेगी, मालूम होती है। इसके घोड़े को पानी पिलाओ। वो लड़की को अपने खेमे में ले गया। लड़की के बाल रेत से अटे हुए थे। अहमद कमाल ने इसके मीना पर पानी के छींटे मारे, फिर मीना में पानी के कतरे टपकाने लगा। लड़की ने आंखें खोल दी। 2-4 लम्हे अहमद कमाल को हैरत से देखती रही और अचानक उठकर बैठ गई। अहमद कमाल का रंग गोरा देखकर इसने अंग्रेजी में पूछा, मैं फलस्तीन से हूँ। अहमद कमाल ने सर हिलाकर इसे समझाना चाहा कि मैं ये ज़बान नहीं समझता। लड़की ने अरबी ज़बान में पूछा, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं इस्लामी फ़ौज का मामूली सा कमांडर हूँ। अहमद कमाल ने जवाब दिया, और तुम मसर में हो? लड़की की आंखें उबल पड़ीं और वो इस कदर घबराई जैसे फिर बेहोश हो जाएगी। अहमद कमाल ने कहा, डरो नहीं, संभालो अपने आप को। मैं जान गया हो कि तुम फरनगी हो, मेरी मेहमान हो, डरने की कोई वजह नहीं। इसने एक सिपाही को बुलाया और लड़की के लिए पानी और खाना मंगवाया। लड़की ने लपक कर पानी का प्याला उठा लिया और मीना से लगाकर बेसब्री से पीने लगी।
احمد کمال نے کہا کہ آہستہ، پہلے کھانا کھا لو، پانی بعد میں پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لی، پھر وہ کھانا کھاتی رہی، وہ پانی پیتی رہی۔ الف سین کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ احمد کمال نے ایک خیمہ الگ لگوا رکھا تھا جو اس کا غسل خانہ تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ گاہ ایک نخلستان کے قریب تھی۔ احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے خیمے میں داخل کر کے پردے باندھ دیے۔ لڑکی نے غسل کر لیا، لیکن وہ بہت ہی خوف زدہ تھی کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آ گئی تھی جہاں اسے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا رہا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو وہ درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا، مگر مچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف طاری تھا۔ اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت، اور وہ بھی ایسی بھیانک موت، اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ اس نے غسل کرتے ہوئے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے، جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا۔ اس نے قسم پرسی کی حالت میں تنگ آ کر اپنے آپ کو صورتحال کے حوالے کر دیا۔ احمد کمال سوچ رہا تھا کہ مصر کے اس حصے میں ایسی فرنگی لڑکی کیسے آ سکتی تھی۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ آندھی میں گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ احمد کمال ایسے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے 3-4 اور سوال کیے تو لڑکی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ احمد کمال نے کہا، اگر تم یہ کہتی کہ تم اغوا کی ہوئی لڑکی ہو اور آندھی نے تمہیں چھڑا دیا ہے تو شاید میں مان جاتا۔ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اتنے میں اس سپاہی نے جو احمد کمال کے ساتھ تھا، خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ احمد کمال کو دے کر کہا کہ یہ اس لڑکی کے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ احمد کمال تھیلا کھولنے لگا تو لڑکی نے گھبرا کر تھیلے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ احمد کمال نے تھیلا اسے دے کر کہا، لو اسے خود کھول کر دکھاؤ۔ لڑکی کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ اس نے بچوں کے انداز سے تھیلا پیٹھ پیچھے کر لیا۔ احمد کمال نے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ، چلی جاؤ۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں روکوں، لیکن ایک ایسی لڑکی کو آبادیوں سے دور اکیلی گھوڑے پر بے ہوشی کی حالت میں بھٹکتی ہوئی پائی گئی ہے، اسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرا انسانی فرض ہے۔ مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دو، میں تمہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ حفاظت سے پہنچا دوں گا۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہیں متشبہ لڑکی سمجھ کر قاہرہ اپنی حکومت کے پاس بھیج دوں گا۔ تم مصری نہیں ہو، تم سوڈانی بھی نہیں ہو۔ لڑکی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ جس مصیبت سے گزر کر آئی تھی، اس کی دہشت اور ہولناکی اس پر پہلے ہی غالب تھی۔ اس نے تھیلا احمد کمال کے آگے پھینک دیا۔ احمد نے تھیلا کھولا تو اس میں سے کچھ کھجوریں، 2-4 چھوٹی موٹی عام سی چیزیں نکلیں اور ایک تھیلی نکلی۔ یہ کھولی تو اس میں سے سونے کے بہت سے سکے اور ان میں سونے کی باریک سی زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سیاہ لکڑی کی سلیب نکلی۔ احمد کمال اس سے یہی سمجھ سکا کہ لڑکی عیسائی ہے۔ اسے غالباً معلوم نہیں تھا کہ جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے صلیبی لشکر میں شامل ہوتا ہے وہ ایک صلیب پر حلف اٹھاتا ہے اور چھوٹی سی ایک صلیب ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ احمد کمال نے اسے کہا کہ اس تھیلے میں میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اگر میں یہ سارا سونا تمہیں دے دوں تو میری مدد کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا، کیسی مدد؟ مجھے فلسطین پہنچا دو۔ لڑکی نے جواب دیا، اور مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو۔ میں فلسطین تک بھی پہنچا دوں گا لیکن سوال ضرور پوچھوں گا۔ اگر مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو تو اس کا الگ انعام دوں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ گھوڑا تمہیں دے دوں گی۔ لڑکی نے جواب دیا، اور 3 دنوں کے لیے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو۔ سلسلہ جاری ہے۔